إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حیات بعد الممات کا مسئلہ واضح فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے 100 سال سلائے جانے کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آج کے زیر درس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک مطالبہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے، مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے، آپ مجھے یہ چیز دکھلا دیجیے۔ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے کس وقت کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ساحل کے پاس سے گزر رہے تھے کہ دریا سمندر کا ایک ساحل تھا، وہاں پر ایک بہت بڑا جانور مردار پڑا ہوا تھا، اور اس مردار کے اوپر سے جو خشکی کے جانور ہیں، کتے وغیرہ ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، وہ اس کے گوشت کو کھا رہے تھے، اور جس وقت اس کے اوپر پانی آتا تو جو بحری مخلوقات تھی، پانی کے اندر جو مخلوقات ہوتی ہے، وہ اس کے جسم کے ٹکڑوں کو کھاتی اس کے، اور جب پیچھے پانی چلا جاتا اور جس وقت شام ہوتی تو دیکھتے کہ پرندے اور کوے اور اس طرح کی چیلیں وغیرہ وہ اس کے گوشت کو کھا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ایک جانور ہے، یہ مر گیا ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گی، جبکہ اس کے جسم کے گوشت کے ذرات 3 قسم کی مخلوقات کے پیٹ میں ہیں، بحری مخلوق میں، بری مخلوق میں اور فضائی مخلوق میں، ان کے پیٹوں میں اس کی جا رہا ہے گوشت، اس کو اللہ زندہ کیسا کرے گی، اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گی؟ تو ان چیزوں کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کر دیا کہ اے اللہ ربی آرینی کیف تحیی الموتى، کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیسے کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ بہرحال مفسرین نے اس واقعے کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیسے کریں گے؟ تو بہرحال مشہور روایت کے مطابق جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرے گا، حالانکہ نبی تھے اور نبیوں کا یقین ساری انسانیت سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے باوجود انہوں نے سوال کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا آپ یقین نہیں رکھتے کہ میں مردہ کو زندہ کرنے والا ہوں، اور مردہ کو زندہ کرنا یہ کام میرا ہے، آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں میرے مولا، یقین تو ہے، یقین تو کامل ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں، میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جو چیز چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ ایک بات میرے علم الیقین میں ہے، میرا علم ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گی، لیکن علم الیقین سے آگے ایک درجہ ہے
عین الیقین اور حق الیقین، آنکھ سے مشاہدے والا علم، میں وہ علم دیکھنا چاہتا ہوں جو مشاہدے والا ہو، مشاہدے والا علم ہو، میں اس علم تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اطمینان قلبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا کہ آپ کو بتاتے ہیں کیا فرمایا۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے تم لے لو، 4 پرندے تم لے لو، فصرہن الیک، اور اپنی طرف ان کو مانوس کر لو، اپنی طرف 4 پرندوں کو مانوس کرو۔ 4 پرندے کون کون سے لیے؟ ایک تھا مور، ایک تھا مرغ، اور ایک تھا کبوتر، اور ایک تھا کوا۔ مور، مرغ، کبوتر، کوا، 4 یہ پرندے تھے جن کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ان کے مانوس کرنا ہے، بلکہ فرمایا جب پوری طریقے سے یہ مانوس ہو جائے تو پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کو۔ اب یہاں پر ایک بات علماء مفسرین نے بیان کی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 پرندے لو، یہ مور، مرغا، کوا اور کبوتر، یہ 4 چیزیں لے لو، آپ نے ان کو اپنی طرف مانوس کرنا ہے۔ تو مانوس کرنے کا جو حکم اللہ ابراہیم کو بیان کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے، پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان پرندوں کے اندر، حیوانات کے اندر جو ان سے ہے مانوسیت کا مادہ پایا جاتا ہے، یہ مانوس ہو سکتے ہیں اگر ان کو مانوس کرنے کی کوشش کرے۔ مانوس کیسے ہو سکتے ہیں یہ چیزیں؟ جب انسان کچھ محبت کے ساتھ ان کو اپنی طرف مانوس کرے، یہ مانوس ہونے والی چیزیں ہیں۔ حیوان جو بھی ہے، چاہے شیر ہے، کتا ہے، جو بھی ہے، جب مانوس کر لے انسان طریقے کے ساتھ تو وہ چیز انسان کے پاس آ جاتی ہے، انسان کی دوست بن جاتی ہے۔ لوگ شیر پالتے ہیں، لوگ اس طرح کے شیروں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہ مانوسیت جو سی ہے ان حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے جائے کہ انسان تھوڑی کوشش کرے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کبوتر باز، کبوتر باز جس وقت اپنے کبوتر کو اڑاتا ہے تو اس کی ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے، اور جس وقت ایک کوک مارتا ہے اور واپس بلاتا ہے تو کبوتر ہوا سے سن کے واپس پلٹاتا ہے۔ اس طرح جو شکرے اور باز جو پالتے ہیں، شکرے باز ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے، وہ نکالتے ہیں، اپنے اس کو اڑاتے ہیں، واپس بلا لیتے ہیں۔ عقاب، شاہین، شکرے وغیرہ جو باز وغیرہ لوگ پالتے ہیں۔ تو یہ چیزیں معلوم ہوئی کہ ان کے اندر مانوسیت کا مادہ پایا جاتا ہے، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ خون خوار درندہ ہو، اگر انسان اس کو مانوس کرنے کی کوشش کرے تو مانوس ہو سکتا ہے، مانوس ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے محترم، جب انسان ایک درندے کے اوپر کوشش کرے وہ مانوس ہو سکتا ہے، تو انسان محبت سے کسی انسان کو اپنی طرف مانوس نہیں کر سکتا؟ انسان کو بھی مانوس کر سکتا ہے، اور انسان کی مانوسیت درندوں سے زیادہ آسان ہے۔ لیکن لوگ بعض بسا اوقات کہتے ہیں جناب اس کا مزاج ہی ایسا ہے، میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا، میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کی جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آ گئی، اور عورت نے کہا میرا خامن بڑا اکڑ مزاج ہے، وہ بات بات پہ تکبر کرتا ہے، بار بار مجھے تنگ کرتا ہے، لیکن جو ان سے ہے میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا تو مجھے کوئی تعویذ دے یا پھر میں اس سے خلا لوں، طلاق وغیرہ لے لوں اسے میں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، تعویذ تمہیں دوں گا، تمہیں تعویذ لینا ہے، تم نے اس تعویذ کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارا شوہر تمہاری مٹھی کے اندر بند ہو جائے گا، تمہارا شوہر تمہاری مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ اللہ والے بزرگ بڑے سیانے تھے بڑے، اس نے کہا اس کے لیے مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ اس عورت نے کہا کہ کرنا یہ پڑے گا آپ کو، کام بڑا مشکل ہے لیکن کرنے کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ یہ کہ 7 بستی میں جنگل ہے، وہاں شیر بھی رہتے ہیں، وہاں پر شیر کی گردن کے مجھے چند بال چاہیے، بس اس کے اوپر ایک دم کرنا ہے، بس آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں۔ اس نے کہا یہ کام تو بہت مشکل ہے، اس نے کہا نہیں بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں، جاؤ۔ آخر کار عورتوں کی بات ہوتی ہے، اس نے ایک دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو بتایا کہ ہاں بھائی جب تمہارے ساتھ معاملہ یہ ہے تو ایسا تو ہو سکتا ہے، ایسے تو تم شیر کو اپنی طرف مانوس کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ شیر تو درندہ ہے، چیڑ پاڑ کر کھا جائے گا،
انہوں نے کہا نہیں، اس کی خوراک ہے، اس کی ایک خوراک ہے، وہ 10 سے 20 کلو کے درمیان تازہ گوشت کھاتا ہے، گوشت کھلاؤ اس کو۔ اس نے کہا یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ گوشت کھلایا اس کو، پھینک کے پیچھے چلے گئے، دوسرے دن پھر پھینک دیا، تیسرے دن پھر پھینک دیا، چوتھے دن پھینک کر تھوڑے دور کھڑی ہو گئی، اس کو پتہ لگا کہ اس نے پھینکا ہے، گوشت کھایا واپس چلا گیا، تیسرے دن پھر پھینکا، پھر تھوڑا سا آگے کھڑی ہو گئی، پھر آگے کھڑی ہو گئی، پھر آخر میں اس کو پھینکتے پھینکتے قریب اس کے آگے، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ مجھے کھانا کھلاتی ہے، مجھے یہ میرے نقصان نہیں دینے والی۔ انسان سے ڈرتے ہیں، تو آخر کار اس نے جو سے ایک دفعہ گیا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اس کے اوپر، اس نے محسوس ہو گیا کہ کوئی میرا اپنا بندہ اپنا ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے آخر کار دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اس کی گردن سے 2-4 بال توڑ لی، اور شیر کو پتہ بھی نہ چلا، شیر کو۔ تو آخر کار جس وقت وہ اس بالوں کو لے کے اس بزرگ کے پاس گئی، تو بزرگ نے جب بالوں کو دیکھا تو بزرگ نے کہا کہ یہ کتنا مشکل کام تھا یہ، لیکن تم نے پیار اور محبت کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ اپنی طرف مانوس کر لیا۔ جب تمہیں خون خوار درندے شیر کو اپنی طرف اس طرح مانوس کر سکتی ہو، تمہارا شوہر اس شیر اور درندے سے وہ غلط چیز نہیں ہے، وہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ وہ یہ محبت اگر الفت اگر تم اس کے ساتھ کرتی تو تمہارے پاس کتنا قریب ہو جاتا، تمہارے سے کتنا قریب ہو جاتا۔ تو بزرگ جو سے تھے وہ اس کو بات سمجھانا چاہ رہے تھے، اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو سمجھ میں آ گئی، اس نے جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں بزرگ سمجھ آ گئی۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پرندوں میں، حیوانات میں مانوسیت کا ایک مادہ رکھا ہے، اپنی طرف اگر انسان مانوس کرنا چاہے تو مانوس ہو سکتے ہیں۔ کبوتر باز کبوتر کو پالتے ہیں، بلی پالنے والے بلیوں کو پالتے ہیں، لوگ بلیوں کو تعلیم دیتے ہیں، کتوں کو تعلیم دیتے ہیں، تعلیم یافتہ کتے ہوتے ہیں، کھوجی کتے ہوتے ہیں، بڑے شکاری کتے ہوتے ہیں، ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر انسان کوشش کرے تو یہ مانوس ہو سکتی ہے تمام مخلوقات۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان میں رکھی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ 4 کو لے لو، ان کو مانوس کرو۔ مانوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر کیا کیا اس کے بعد؟ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو کاٹنے کے بعد ان کے گوشتوں کو آپس میں ملا دینا ہے، قیمہ بنا دینا ہے، اور اس ملائے ہوئے گوشت کو اٹھا کے 4 چوٹیاں، 1 2 3 4 چوٹیاں ہے، ایک ایک چوٹی کے اوپر اس کا گوشت کا جو کچلا بنایا ہے وہ جا کے آپ نے یہ رکھ دینا ہے، آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر جب تو اپنے مقام پر آ جاؤ تو جس طرح آپ نے ان کو مانوس کیا ہے، کبوتر کو مانوس کیا ایک مخصوص آواز سے اس کو بلاتے ہو، آپ نے مور کو مانوس کیا اپنی مخصوص آواز سے مور کو بلاتے ہو، کوے کو بلاتے ہو مانوس آواز کے ساتھ، مرغے کو بلاتے ہو مخصوص آواز کے ساتھ، اس طرح ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ ثم ادعوہن، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف بلایا، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے سب چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا 4 پہاڑوں سے ذرے اٹھ رہے ہیں، گوشت مل رہا ہے، ہڈیاں مل رہی ہے، پرندہ بن رہا ہے، اور پرندہ سعیا دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ حالانکہ پرندے تھے، اڑ کے بھی آ سکتے تھے، نہ اڑ کے نہیں آئے، وہ دوڑتے ہوئے پاؤں پہ آ رہے تھے پہاڑوں سے نیچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دیا کہ ایسے ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ گوشت چاہے جہاں مرضی تقسیم ہو جائے، بم دھماکوں میں انسان مر جائے، اس کے گوشت کے پڑخچے فضائے آسمانی میں بکھر جائے، جب اللہ زندہ کرنے پر آئے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو سمجھائی۔ مفسرین نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 جانوروں کی ذبح کرنے کا جو حکم دیا، یہ کیوں دیا؟ اور بھی تو اتنے جانور تھے، اور بھی اتنے پرندے تھے، ان کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو بات علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جو میں مرغا، مور، کبوتر، کوا، ان 4 کے اندر 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ 4 خصلتیں اگر انسان اپنے اندر سے ذبح کر دے، ختم کر دے، تو انسان بھی اللہ کا ولی بن جائے، انسان کامل یقین والا بن جائے۔ مرغ، سب سے پہلا، مرغ کے اندر شہوت کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ شہوت، انسان میں بھی شہوت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا مرغے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں،
10 कुकड़ियां रखी तो एक मुर्गा रखा होता है, 5 मुर्गा रखी है तो एक मुर्गा रखा होता है। तो ये चीजें उनके साथ साथ है, उनके साथ साथ ये चीजें हैं। तो बहरहाल मुर्गे के अंदर ये चीज पाई जाती है, मुर्गे के अंदर। और इसी तरह कबूतर है, कबूतर के अंदर हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत, कबूतर के अंदर दुनिया की मोहब्बत पाई जाती है। और कबूतर दुनिया की मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ के करता है। जब बिल्ली उसको देखती है, बिल्ली उसके पास आती है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है कबूतर, इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्यों? दुनिया की मोहब्बत उसके अंदर है, दुनिया ही है बस। और मोर उसके अंदर अकड़ बड़ी होती है, उसके अंदर अकड़ बहुत ज्यादा होती है मोर के अंदर। और मोर इतना अकड़खार है और मोर इतना तकब्बुर करने वाला है, जब अपने परों को देखता है कि वो हसीनो जमील दाएं बाएं फैले हुए हैं, तो बहुत तकब्बुर के साथ खड़ा होता है। और जिस वक्त वो ऐसे नजर फिरा के अपने पाँवों की तरफ देखता है, तो मेरे तो पाँव इतने भैड़े ने, पाँव इतने बुरे हैं, तो उसका सारा तकब्बुर टूट के सत्यानाश हो जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अकड़ और तकब्बुर ये तब तक होती जब तक पकड़ नहीं होती। जब पकड़ आ जाए फिर अकड़ खत्म हो जाती है, जब पकड़ आ जाए अल्लाह की तो अकड़ खत्म हो जाती है। तो बहरहाल इसके अंदर मोर के अंदर तकब्बुर बेइंतहा पाया जाता है, मुर्गे में शहवत ज्यादा पाई जाती है, कबूतर में हुब्ब दुनिया ज्यादा पाई जाती है, दुनिया की मोहब्बत, मोर में तकब्बुर ज्यादा पाया जाता है। और जो कौवा है, कौवे के अंदर लालच बहुत ज्यादा पाया जाता है, हिर्स, हिर्स और लालच ये कौवे के अंदर बहुत पाया जाता है। एक मरी हुई बिल्ली पड़ी है, उसको एक कौवा पूरा का पूरा नहीं खा सकता, लेकिन वो एक दूसरे से छीन के भागेगा वो कौवा। भाई उसमें पूरे इतना सा पेट है कौवे का, ये बिल्ली सारी उसके पेट में कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसे करेगा। लालच है, हिर्स है। यही सिफात इंसान के अंदर पाई जाती है, शहवत पाई जाती है, दुनिया की मोहब्बत पाई जाती है, तकब्बुर पाया जाता है, और इसके साथ साथ लालच पाई जाती है। जब ये 4 खसरतें इंसान जिबा कर डाले, इंसान का यकीन कामिल हो जाए, इंसान अल्लाह का वली बन जाए, तो ये 4 परिंदों के जिबा करने को हुक्म देना भी उम्मत मुहम्मदिया को बाज सबक सिखाने के लिए था, बाज चीजें समझाने के लिए था। इसलिए फरमाया कि वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान लो बेशक अल्लाह ताला की जात गालिब हिकमतों वाली जात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।